اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں صدی کے آغاز پر ہماری اس دنیا کی سیاسی حالت کافی دلچسپ ہو چکی تھی۔ خلافت عثمانیہ کا زوال اپنی آخری حد کو چھو رہا تھا، مگر اس عرصے میں ایک ایسا لمحہ آیا جس پر مسلمان رہتی دنیا تک فخر کرتے رہیں گے۔ آج ہم اسی لمحے یعنی جنگ گیلی پولی پر بات کریں گے۔ ترکی کا جزیرہ نما گیلی پولی پہلی جنگ عظیم میں جنگ کا میدان بنا۔ گیلی پولی استنبول سے جنوب میں واقع ہے۔ اپریل 1915 سے جنوری 1916 کے درمیان یہاں عثمانی ترکوں اور اتحادیوں یعنی سلطنت برطانیہ اور فرانس کے مابین پہلی جنگ عظیم کی ایک اہم مارکہ آرائی ہوئی۔ اس جنگ کا بنیادی مقصد سلطنت عثمانیہ کو شکست دینا، روس کی امداد کے لیے راستہ بنانا اور یونان اور بلغاریہ کو اتحادیوں کی طرف شامل کرنا تھا۔ جنگ طرابلس 1911 کے موقع پر جدید بحری بیڑے کی عدم موجودگی کا احساس کرتے ہوئے ترکی نے ایک برطانوی جہاز ساز کارخانے کو 2 جنگی جہاز بنانے کا آرڈر دیا۔ جہاز تیار ہو گئے، مگر جنگ عظیم چھڑ جانے پر برطانیہ نے یہ کہہ کر روک لیے کہ خود ان کو اس کی ضرورت ہے۔ دریا اثنا 2 جرمن جنگی جہاز بحیرہ روم میں برطانوی جہازوں سے بچ کر دریائے دانیال کے راستے سے ترکی کے سمندر میں چلے آئے۔ جرمنوں نے یہ دونوں جہاز ترکی کی نظر کر دیے۔ اس طرح ترکوں کو اپنا حلیف بنا لیا۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے ترکی پہلی جنگ عظیم میں شامل ہوا۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ نے 31 اکتوبر 1914 کو برطانیہ اور فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ گیلی پولی مہم کا تصور سر ونسٹن چرچل نے، جو اس وقت برطانیہ کے نیول منسٹر تھے، نے پیش کیا تھا۔ چرچل کی منطق یہ تھی کہ اگر استنبول کے جنوب میں واقع آبنائے دانیال یعنی ڈارڈنل اسٹریٹس کی ناکہ بندی کر دی جائے تو استنبول پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ وہ غلط رپورٹیں تھیں جن میں اس علاقے میں ترک فوجوں کی تعداد کو کم بتایا گیا تھا۔ جنوری 1915 میں گرینڈ ڈیوک نکولس نے، جس کا تعلق روس سے تھا، برطانیہ سے مدد کی اپیل کری، کیونکہ ترکی قفقاز کے علاقے میں روس کے خلاف جنگ شروع کر چکا تھا۔ برطانوی بحری بیڑے نے درہ دانیال میں اپنی موجودگی کے ذریعے کوشش کی کہ ترک فوجوں کی توجہ قفقاز کے علاقے سے درہ دانیال کی طرف موڑ دی جائے۔ برطانوی اور فرانسیسی جہازوں نے شروع میں کوشش کی کہ آبنائے دانیال کو عبور کیا جائے، لیکن ترک نیوی نے پہلے ہی وہاں موجود بحری بارودی سرنگوں کی مدد سے ان کے جہازوں کو ڈبو دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کناروں پر لگی ترک توپوں نے بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے 2 جہاز وہیں ڈوب گئے اور باقی جہازوں کو پسپائی کرتے ہوئے پیچھے جا کر پھر اکٹھا ہونا پڑ گیا۔ اس برطانوی بحری حملے کی ناکامی کے بعد اتحادیوں نے اپنے بحری جہازوں پر موجود ہندوستانی، آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خشکی پر لنگر انداز ہوں اور وہاں سے چڑھائی کریں۔ اس حملے کی قیادت برطانیہ کی طرف سے ان کے مشہور جرنیل سر آئن ہیملٹن نے کی، جبکہ ترکوں کی قیادت انور اسماعیل پاشا اور محمد اسعد پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دونوں جنرل عثمانیوں کی طرف سے جنگ بلقان میں حصہ لے چکے تھے۔ بالآخر کیپ ہیلیس اور سدھ البحر کے علاقے جو گیلی پولی میں واقع ہیں کا انتخاب کیا گیا۔ اتحادیوں کی جانب سے انتہائی رعونت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترک فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپی ممالک ترکی کو یورپ کا مرد بیمار سمجھتے تھے۔ اتحادیوں سے یہ کہا گیا کہ وہ یونان میں اکٹھا ہو کر ڈرل کریں۔ اسی اثنا میں ایک اتحادی آبدوز نے کوشش کری کہ وہ ترکوں پر حملہ کرے، مگر وہ ترکوں کے بچھائے ہوئے سمندری جال میں پھنس گئی اور ترک توپوں کی شیلنگ کے گہراؤں میں آ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس آبدوز کا کمانڈر اور عملے کے 6 اراکین اس مارکہ آرائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ادھر ترکوں کی 5th آرمی، جس میں جرمن افسروں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، اتحادی فوجیوں سے نمٹنے کی بھرپور تیاری کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا، جو اس وقت ترک فوج کے افسر تھے، انہوں نے ان جگہوں کی پیشن گوئی کی جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اور یہ پیشن گوئی بعد میں بالکل درست ثابت ہوئی۔ ترک فوجوں کو اس وقت اتنا وقت مل چکا تھا کہ وہ راستوں کی مرمت کریں اور اپنی سپلائی لائن کو ٹھیک کر سکیں۔ ساحل کے کنارے باڑ لگا دی گئی، خندقیں کھود دی گئیں اور توپوں کا رخ اس طرف کر دیا گیا جہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا۔ اتحادیوں کا پلان یہ تھا کہ ترک فوجیوں کو ان کے قلعوں اور پوزیشنوں سے ہٹا دیا جائے تاکہ برطانوی اور فرانسیسی بحری جہاز بحیرہ مارمورا کی طرف سے استنبول کی جانب پیش قدمی کر سکیں۔ اتحادی فوج کے 29ویں ڈویژن کو حکم دیا گیا وہ کہ جزیرہ نما کی نوک پر حملہ کریں اور اپنی پیش قدمی کرتے ہوئے قلعت البحر کے قلعہ پر قبضہ کر لیں۔ برطانوی جہازوں کے کپتانوں کی سوادید پر چھوڑ دیا گیا
کہ وہ لینڈنگ کے وقت جہازوں پر موجود توپوں سے گولہ باری کریں یا نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ جب لینڈنگ ہوئی تو اتحادیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ برطانوی فضائی جہازوں کی موجودگی صرف آبزرویشن تک محدود رہی۔ بالآخر صبح کے 4 بجے 25 اپریل کو آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ کے 25,000 سپاہیوں نے ساحل کا رخ کر لیا۔ ساحل پر موجود ترک فوج کی چھوٹی بیٹریوں نے مردانہ شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اتحادی فوجیوں کو انتہائی شدید نقصان پہنچایا۔ ان ترک فوجیوں نے اپنے خون کے آخری خطرے تک خلافت اسلامیہ کی حفاظت کری۔ آسٹریلوی اور نیوزی لینڈی فوجیں علاقے کے جغرافیے سے ناواقفیت کی بنیاد پر راستہ بھول بیٹھی اور غلط سمت میں تتر بتر ہو گئیں۔ اتحادیوں کو کچھ جگہوں پر کامیابی ملی، مگر ترک فوجی تعداد میں کم ہونے کے باوجود بے انتہا بہادری سے لڑے اور بے شمار جگہوں پر دشمن کا حملہ پسپا کیا۔ ترکوں کی 59 انفینٹری ڈویژن نے تقریباً تمام سپاہیوں کی قربانی دی اور ان سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا اور تاریخ میں اپنا نام امر کر لیا۔ 26 اپریل 1915 کو اتحادیوں نے بالآخر سد البحر نامی گاؤں پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی اور 30 اپریل پر ترکوں نے ایک شدید حملہ کر کے اس گاؤں کو چھڑا لیا اور اتحادی فوجیوں کا سارا نشہ حرن کر دیا۔ 27 اپریل کو اتحادی نیوی نے بحیرہ مارمورہ میں اپنے بحری جہازوں کو داخل کیا اور کچھ بحری ترک جہازوں کو ڈبو دیا۔ یہ اب تک کی اتحادی فوج کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ مئی 1915 کے پہلے ہفتے میں آسٹریلوی، نیوزی لینڈی، برطانوی اور فرانسیسی فوجیں گیلی پولی کے جزیرہ نما میں کافی اندر آ چکی تھیں، مگر ان کی کوششیں کریتھیا اور اچھی بابا کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا تھا، خاص طور پر توپوں کا گولوں کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ 19 مئی کو 42,000 ترک فوجوں نے حملہ کر کے 17,000 اتحادی فوجیوں کو واپس سمندر میں دھکیل دیا۔ یہ بہادری اور جرأت کی شاندار مثال تھی۔ ترک فوج کو اس میں 13,000 فوجیوں سے ہاتھ دھونا پڑی۔ اتحادی بحری جہاز HMS گولایت کو ترک بحری جہاز نے ٹارپیڈو مار کر ڈبو دیا۔ ساتھ ہی ساتھ جرمن آبدوزوں نے HMS ٹرمپ اور HMS میجسٹک کو 27 مئی کو ڈبو دیا۔ جون اور جولائی کے مہینے میں بھی شدید لڑائی ہوتی رہی اور دونوں طرف زبردست جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کریتھیا اور کیپ ہیلیس پر ناکامی کے بعد ہیملٹن نے ساری بحر اور چنوک بحر پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اسی دوران دونوں فوجوں کو تازہ دم سپاہیوں کی نئی کمک بھی مل چکی تھی۔ اتحادیوں کے پاس اب 40 فضائی جہاز جبکہ عثمانیوں کے پاس 20 فضائیہ کے جہاز تھے، لیکن اتحادی فضائیہ کی کارروائی صرف سرویلنس تک ہی محدود رہی۔ تاریخ کے واقعات نے ثابت کیا کہ نئی آئرش اور ویلش فوجیوں کی نئی کمک کے باوجود اتحادی فوجیوں کو یہاں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ اگست کے اس حملے کی ناکامی کے بعد برطانوی رائے عامہ تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور کیت مرڈوک اور ایلس بالٹ جیسے صحافیوں نے ہیملٹن کی ناکامیوں کا پول کھول دیا۔ ستمبر میں آنے والے طوفان نے اتحادیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا۔ اکتوبر 1915 کو بلغاریہ نے اس جنگ میں شمولیت اختیار کری، لیکن اس نے اس جنگ کو مزید مشکل اور پیچیدہ بنا دیا۔ نومبر میں اتحادی فضائیہ کو شدید نقصان ہوا۔ بالآخر برطانوی کابینہ نے دسمبر میں فیصلہ کر لیا کہ گیلی پولی کے علاقے کو اتحادی فوجیوں سے خالی کرا لیا جائے گا۔ جنوری 1916 میں آخری چارے کے طور پر ایک آخری زبردست حملہ کیا گیا، مگر ترک فوجوں کی بہادری کو سلام کہ انہوں نے اس حملے کو انتہائی چابک دستی سے ناکام بنا دیا۔ عثمانی فوجیوں کے نقصان کا حال یہ رہا: تقریباً 56,000 فوجی مارے گئے اور 97,000 فوجی زخمی ہوئے۔ اتحادی فوجیوں کا نقصان یہ ہوا: تقریباً 57,000 فوجی مارے گئے اور 1,24,000 فوجی زخمی ہوئے۔ اتنے بڑے جانی اور مالی نقصان کے باوجود اتحادی فوجیں گیلی پولے کی 1 انچ پر بھی قبضہ نہ کر سکیں اور خائب اور خاسر ہو کر واپس لوٹ گئیں۔ یہ مارکہ حق و باطل رہتی دنیا تک ترک اور مسلمان فوجیوں کی عظمت کو سلام کرتا رہے گا۔ ترک فوج تجھے سلام۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔